بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے عذاب کا اعلان بیان فرمایا، اور عذاب تین قسم کے بیان فرمائے کہ ان کو لباس جو پہنایا جائے گا وہ آگ کا ہوگا، آگ کے شعلوں میں وہ ڈالے جائیں گے، گرم پانی انہیں پلایا جائے گا، ان کی آنتیں وغیرہ نکل جائیں گی، جسم کے چمڑے جل جائیں گے. اور پھر تیسرا عذاب یہ ہے کہ انہیں لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا. یہ تین قسم کا عذاب جہنم کے اندر کفار کو جب دیا جا رہا ہوگا، اب وہ مار کھا کھا کے، جل جل کے، بہت رگڑے کھا کھا کے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نکلیں. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں، اعیدوا فیہا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس جہنم سے نکلیں، یعنی غم سے نکلیں، دکھ اور تکلیف سے نکلیں، اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، وہ لوٹائے جائیں گے دوبارہ فرشتے انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے، اور ساتھ کہیں گے وذوقوا، اور کہیں گے کہ چکھو تم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، آگ والا عذاب چکھتے رہو. اب انہیں نکالا نہیں جائے گا. لیکن پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے. مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور حج نہیں کرتے، حج فرض ہونے کے باوجود جتنے فرائض ہیں اس کا ترک کرتے ہیں، اور حرام سے نہیں بچتے، وہ سمجھتے ہم تو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا عدت للکافرین، عدت للکافرین، یہ تو کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی، ہم تو مسلمان ہیں. لیکن انہیں میں سمجھا رہا ہوں کہ کفرو کا معنی دو قسم کا ہے. ایک ہے عملی کافر، ایک ہے اعتقادی کافر. اعتقادی کافر ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کفار والا ہے، جو دین کے عام ترین ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرتے ہیں، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، قرآن کا، حدیث کا، اور اسی طرح پیغمبر کا، یا اسی طرح کوئی اور قطعی مسئلے کا، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا مسئلہ ہے، انکار کرتے ہیں، وہ حقیقی کافر ہیں، اعتقادی کافر کہتے ہیں. دوسرا عملی کافر ہوتے ہیں. وہ عملی کافر نماز چھوڑنے والے عملی کافر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی کافر ہو گیا. بین الکفر و بین الایمان و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یہ عملی کافر ہے. حدیث شریف میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز نہ پڑھنے والے لوگ جہنم میں فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ عملی کافر جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، بلکہ فاسق سے فاجر بن چکے ہیں، لوگوں کے سامنے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، شرم محسوس نہیں کرتے، ایسے لوگ جہنم میں بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ڈالے جائیں گے. لیکن یہ ایمان اگر ان کا بچا ہوا ہو
موت ایمان پر آئی ہوگی، کوئی ایمان کی رتی ہوگی، تو یہ ایمان کی وجہ سے عملی کافر جو ہیں یہ جہنم سے کبھی نکال دیے جائیں گے. جو حقیقی کافر ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وما هم بخارجین من النار، کبھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. تو یہ مطلب ہے عملی کافر بھی جہنم میں جائیں گے. جیسے منافقوں کے بارے میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. لیکن منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عملی منافق، ایک اعتقادی منافق. اعتقادی منافق وہ ہیں جو ظاہر کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر. اللہ کہتے ہیں ان میں ذرہ بھی ایمان نہیں ہے. دوسرے عملی منافق ہے اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دیا جائے تو خیانت کرے، جھگڑا کرے تو گالی دے. یہ منافق کی 4 علامتیں ہیں. اور حضرت نے فرمایا کہ اس میں ایک علامتیں ہیں، ایک علامت ہے تو چوتھا حصہ منافق ہے، 2 ہے تو آدھا منافق ہے، 3 ہے تو 3 حصے منافق ہے. چاروں سے بری ہو جائے تو پھر وہ خالص مومن ہے. تو یہ عملی منافق کا بیان ہے. جیسے عملی منافق کی 2 قسمیں، ایک اعتقادی منافق، ایک عملی منافق. اس طرح کافروں کی بھی 2 قسمیں، ایک اعتقادی کافر اور عملی کافر. تو بہرحال شروع میں عذاب سب کے لیے تیار ہے. اللہ جل وعلا شانہ سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور تقوی پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.